السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکور تعلیم۔ دوستوں، آج کل ہر جگہ ارطغرل سیریل کی صدائیں گونج رہی ہیں، یہاں تک کہ کچھ روز قبل ایک غیر مسلم لڑکی نے اس ڈرامے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ دوستوں، عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو 7ویں صدی ہجری یعنی 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھے۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولوں نے عراق اور ایشیا کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا یعنی سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقوں میں آ بسے۔ سلیمان شاہ 668 ہجری یعنی 1230 کو فوت ہوئے اور اپنے منجل صاحبزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناضول سے شمال مغرب کی طرف بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شاہ سوار تھے۔ عثمان کے والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولوں کے خطروں سے بچنے کے لیے شمال مغرب کی طرف جا رہا تھا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ پوری شجاعت اور بہادری سے آگے بڑھا۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی اور انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی حفاظت کریں۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا، حتیٰ کہ جب 699 ہجری یعنی 1299 میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ جب ہم عثمان کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتی ہیں۔ جب بازنطینیوں نے پورسا، ادرا اور قسطلہ کے نصرانی امراء کو 700 ہجری یعنی 1301 میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانیوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا، تو عثمان غازی اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا اور خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ عثمان کے زیر نگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اسی کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں عثمان غازی نے ایک کے بعد ایک قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں کہوہ اور تراکلو وغیرہ جیسے بڑے قبیلے فتح کیے۔ عثمان غازی کی یہ خوبیاں اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئیں جب بروسا کے سپہ سالار کریانوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا اور یہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔
بازنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقۂ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں۔ اکثر ترکی تاریخ نگار جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان کو ایک فیصلے میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس نصرانی شخص کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جب کہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جب کہ اللہ تعالیٰ نے، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، ہم سے فرماتا ہے کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ عثمان جب اپنے آخری ایام میں تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہو جانا جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر، اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر، اور یہی وہ چیز ہے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ عثمان غازی جب سلطنت عثمانیہ کو چھوڑ کر وصال کر گئے تو اس وقت ان کی سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحیرہ مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ تھی عثمان غازی کی اعلیٰ صفات، جو در حقیقت ایمان، روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا ثمرہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کے علاقوں میں رومی حکمرانوں سے تین میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے، یعنی یا تو آپ لوگ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔